اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل ہلاکت ہے لکل ہر ہمزہ ایپ چننے والے کے لیے لمزہ تانا مارنے والے کے لیے الذی جمع مالا وعددا وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کے رکھا یحسب ان مالہ اخلدا اس کو گمان کرتا ہے کہ وہ انسان جو ہے بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم ضرور ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں وما ادراک ما الحطمہ اور آپ کو کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ وہ آگ ہے اللہ کی آگ ہے موقدہ جو بھڑکائی ہوئی التی تطلع علی الافئدہ وہ جو چڑھ آئے گی دلوں پر انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ آگ جو ہے ان کے اوپر بند کی گئی ہے فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو آیت مبارکہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور ان گناہوں پر عذاب کی وعید شدید اور پھر عذاب کی شدت کو بیان کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ہمزہ، نمبر 2 لمزہ اور نمبر 3 جمع مال۔ ہمزہ لمزہ کے جو معنی اور مصداق ہیں اس کے اندر متعدد اقوال آتے ہیں۔ ہمزہ کسی کے عیب نکالنے والے کو کہا جاتا ہے اور لمزہ جو ہے وہ روح بروح کسی کو تانا مارنے والے کو بولا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے ہمزہ چغل خوری کرنے والے کو کہا جاتا ہے اور لمزہ جو ہے وہ تانا مارنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ہمزہ جو ہے وہ اپنے وجود میں نکتہ چینی کو اور لمزہ جو ہے وہ دوسروں کے اندر نکتہ چینی نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے قول کے مطابق ہمزہ ہاتھ سے برائی کر کے اور لمزہ جو ہے وہ زبان سے برائی کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ جو ہیں وہ دونوں بڑے گناہ ہیں، خصوصاً ہمزہ غیبت کی میں بھی آ جاتا ہے اور غیبت کی جو وعیدیں ہیں وہ قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک میں غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مثل کہا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان اس میں بڑھتا چڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی سامنے دفاع کرنے والا نہیں ہوتا، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پس پشت اس کی عیب جوئی کرنا اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا الزام لگایا جا رہا، تاکہ وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب دے سکے۔ اسی طرح لمزہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں اس کی توہین اور تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان میں فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ الذی جمع مالا وعددا، تیسری جو خصلت ہے وہ بری خصلت ہے، وہ کیا ہے کہ مال کو گن گن کے رکھنا، مال سے بہت زیادہ محبت کرنا، حرص لالچ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے پھر فخر کرتا ہے، اس کو بار بار گنتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا، میں اتنا مالدار ہو گیا، اور اس مال سے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو اتنا نوازا اور پھر اس میں سے وہ اللہ کے حقوق، اللہ کے فرائض کی جو ادائیگی تھی وہ کرنے کے بجائے اس میں کوتاہیاں کرنے شروع کر دے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے مال جو ہے وہ اس کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے اس کا مال جو ہے اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، دولت مند ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، حالانکہ اس کا یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ دائمی زندگی مال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اس کو ملتی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ کہ
ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو ضرور کیا ہے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ یہ مال جو ہے وہ ہرگز بھی اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والا، اور اس سے جو دائمی زندگی جو ہے وہ مال کی وجہ سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ انسان کو عمل صالحہ کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہے۔ لَيُنبَذُنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ کی قسم یہ شخص جو ہے وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، پھوڑ دینا۔ تو جہنم میں جو چیز ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، اس لیے اس کا نام حطمہ رکھا گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آگے اللہ نے خود ہی استفہام فرمایا کہ آپ کو کیا خبر کہ حطمہ ہے کیا۔ جہنم کی ہولناکی کو ظاہر کرنا مقصد ہے، یعنی تم شدت جہنم کو نہیں جانتے، اس کی شدت ناقابل تصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کی مزید شدت کو بیان کیا گیا۔ پھر اور زیادہ شدت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا الموقدہ، کہ وہ آگ جہنم کی ہے اور وہ خوب بھڑکائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ آگ جہنم 100 سال تک بھڑکائی گئی، جہنم کی جو آگ ہے وہ 100 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی۔ پھر 100 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 100 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب آگ سیاہ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نار ہے نا، نار کہتے ہیں آگ کو، یہ جو آگ ہے نا یہ دلوں تک پہنچ جائے گی اور دلوں کو جلائے گی، اور جب انسان کے اوپر آگ دل تک پہنچ جاتی ہے نا، دل جب چل جاتا ہے تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگ یہ تو ہر آگ میں ہوتا ہے کہ وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جب کوئی چیز آگ میں چلی جائے گی تو آگ اس کے تمام اجزاء کو جلا ڈالتی ہے، تو پھر نار جہنم کے ساتھ خصوصی طور پر اس کو کیوں ذکر کیا؟ ظاہر سی بات ہے، آگ کا کام ہے جلانا، آگ تو جس چیز کو بھی پکڑے گی اس کو تو جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو پھر سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کے ساتھ یہاں پر کیوں خاص طور پر ذکر کر رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں موت تو آئے گی نہیں، وہاں حالت حیات میں آگ اس کے دل کو جلائے گی اور وہ خود اس کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کرے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور کیا کہا کہ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند ہوں گے اور آگ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، جس کی وجہ سے حرارت اور تیزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فی عمد ممددہ، یہ مقصد یہ ہے کہ جہنمیوں کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا تاکہ ادھر ادھر وہ بھاگ نہ سکیں، اور وہ ستون یا لوہے کے ہوں گے یا پھر آگ کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔